وہ جو ڈوبتا ہوا پاکستان ہڑبڑا کے پانی سے باہر نکلتا ہے اور تازہ ہوا کا جھونکا لینے کی کوشش کرتا ہے، اس کو پھر نیچے کی طرف دبایا جا رہا ہے۔ تو اب سب نے یہ مل کے فیصلہ کیا، ہمارے جتنے حاکم ہیں، جو ہماری پریزیڈنٹ گورنمنٹ ہے، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ بھائی بجائے کہ چھوٹے موٹے ایفرٹ کرنے کے پاکستان کو ڈبونے سے، کیوں نہ ایک ایسا قدم لیا جائے، ایک ایسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی جائے کہ پاکستان ہمیشہ کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں چلا جائے اور تہ کے ساتھ جا لگے۔ اب وہ کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانی بہت ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اسلام آباد میں ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی، اس کا ایک چیف جسٹس ہوگا اور اس میں 4 ججز ہوں گے، اور اس کو ڈائریکٹلی پرائم منسٹر آف پاکستان نامینیٹ کریں گے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کو ریٹیفائی کریں گے اور وہ چیف جسٹس بن جائے گا۔ تو یہ تو ڈیسائیڈ ہو گیا کہ یہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اس کے لیے جو 5 ججز ہوں گے وہ آج کے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں اور آج کے پریزیڈنٹ صاحب ہیں ان کی مرضی، ان کی چوائس سے ہوں گے۔ جتنے کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں جو ایگزسٹنگ سپریم کورٹ ہے اس سے لے لیے جائیں گے اور وہ اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو ٹرانسفر کر دیے جائیں گے۔ پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے کی جو اتھارٹی سپریم کورٹ کے پاس ہے وہ بھی وہاں سے لے لی جائے گی اور وہ اس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو دے دی جائے گی کہ جس کے 5 جج جو اس وقت کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اپنی مرضی سے لگائے ہوں گے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس پارٹی کو بین کرنے کی کوشش کی جائے گی اور وہ کیسے آسانی سے ہو جائے گی، کیونکہ 5 جج پرائم منسٹر صاحب کی اور پریزیڈنٹ صاحب کی مرضی سے وہاں پہ لگے ہوں گے۔ پھر جو نیا جوڈیشل کمیشن انہوں نے فارمولیٹ کیا ہے، اس کی فارمولیشن انہوں نے اس طریقے سے کر دی ہے کہ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی صرف پریزنس اس کے چیف جسٹس سے ہوگی، ویئر ایز فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہاں سے 3 لوگ چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز جو ہیں وہ اس کے اندر بیٹھیں گے۔ تو جو ہائی کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے، جو چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ ہے، وہ بھی تمام یہ سپریم جوڈیشل کونسل ہی کرے گی۔ تو اس طریقے سے ہائی کورٹس کو، شریعت کورٹ کو بھی ٹوٹلی کنٹرول میں لے لیا جائے گا اور ٹیم کر لیا جائے گا، یعنی فیوچر کے اندر جو بھی اپوائنٹمنٹس ہوں گی وہ ان کے تھرو ہوں گی۔ ہائی کورٹ کے کسی بھی جج کی ٹرانسفر کی جا سکے گی کسی اور ہائی کورٹ کے اندر۔ دوسرا ایک اور بھی پروپوزل ہے کہ ہائی کورٹ کے تمام ججز کی سالانہ اپریزل ہوگی، یعنی آپ کی نوکری کچی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ان حالات کے اندر ہائی کورٹ کا کوئی جج انڈیپینڈنٹلی میرٹ پہ کیسے فیصلے کر پائے گا؟ اب یہ ہوگا کہ آپ کے ہائی کورٹس کا معیار گرے گا۔ یہ بالکل جوڈیشری کو ٹیم کرنے کا، جوڈیشری کو بالکل ان کے دانت نکالنے کا طریقہ کار یہ ہے۔ اس آئینی ترمیم کے بعد مجھے نہیں لگتا کوئی جج جو ہے وہ کوئی میرٹ پہ فیصلہ دے پائے گا، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت بڑا ایک المیہ ہوگا، بہت بڑی ٹریجڈی ہوگی پاکستان کے ساتھ۔